میں حیران ہوں لوگوں پہ جو غم حسین چند دنوں میں منا کر خوش ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اب خوشی کے دن شروع ہو گئے. بھائی اس کے بعد جشن نام کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اب اگر کسی کا اشتہار دیکھو جس پر جشن لکھا ہو تو اسے کہو تو جشن کی بات کر رہا ہے؟ کیا 10 محرم کو حضرت حسین اور خاندان نبوت شہید نہیں ہوا تھا؟ کیا یہ ظلم نہیں ہوا تھا؟ کیا اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا تھا؟ اس کے بعد بھی تو خوشی کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے تیرے دل میں محبت حسین نہیں ہے. وہ کہے گا محبت حسین ہے تو پھر میں اسے کہوں گا اگر تیرے دل میں محبت حسین ہے تو 10 کے نکاح کرنے والے کے دل میں بھی محبت حسین ہے. 2 اور 4 کو بھی سفید کپڑے پہننے والے کے دل میں جو ہے وہ غم حسین ہے. اور 10 محرم کو بھی ان تمام چیزوں سے پاک رہ کر عبادت کر کے کسی بھی بات کا اظہار کرنے والے کے دل میں بھی محبت ہے. اگر نہیں ہے تو کسی کے دل میں نہیں ہے اور اگر ہے تو سب کے دل میں ہے. جو لوگ تحریک اسلام کے ان بنیادی لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، وہ تحریک اسلام کے بھی حامی نہیں ہیں، وہ تحریک پاکستان کے بھی حامی. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. محرم الحرام کا مہینہ جو عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ اپنے ابتدائی ایام سے گزر کر درمیانے ایام میں داخل ہوا. ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید محرم کا مہینہ صرف 10 دنوں کا ہے، حالانکہ جس طرح باقی ایام 30 یا 29 دنوں کے ہیں، محرم کا مہینہ بھی 30 یا 29 دنوں کا ہے، صرف 10 دن کا مہینہ نہیں ہے. شور شرابہ اور دیگر معاملات چونکہ 10 محرم تک رہتے ہیں، لوگ 10 کی شام کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید محرم ختم ہے. اسی لیے میں نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا کہ 9 اور 10 کو
سینما گھروں پہ انہوں نے چادریں ڈالی ہوئی تھی اور تصاویر چھپائی ہوئی تھی، اور 11 محرم کو میں نے دیکھا کہ وہاں سے پردے ہٹے ہوئے تھے، تو شاید انہوں نے یہی سمجھا ہو کہ محرم اب ختم ہو گیا ہے، لہٰذا پابندیاں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ بہت سارے لوگ کالا لباس زیب تن کرتے ہیں اور 11 محرم کو وہ لباس اتار دیتے ہیں، جس سے شاید وہ بھی یہ سمجھتے ہوں کہ محرم ختم ہو گیا۔ بہت سارے لوگ غم اور سوگ کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن 11 محرم کو ان کا سوگ اور غم نہیں رہتا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ محرم 10 دن کا ہے۔ 9 اور 10 کو چھٹی ہے، جبکہ 11 کو چھٹی ختم ہے، اور 11 کو لوگ اپنے کام کاج پر چل پڑے ہیں۔ اس کا مطلب شاید وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بس 9 10 ہی محرم کی اہم تاریخیں تھی، اب ختم ہو گئی۔ اگر اس کو نسبت آپ دیتے ہیں اس کے ساتھ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے وہ لوگ جو شہید ہوئے اس کے ساتھ نسبت دیتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اس دن چھٹی کی بات کریں، یا اس دن میں ان کی شہادتیں ہوئی تھی اور اس کو آپ مناتے ہیں، اور اس کو منانے کے لیے آپ یوں کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح کا ماحول بنا اور صورتحال ایسی پیدا ہوئی۔ اگر اس کو آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ آپ نے 10 محرم کو یہ سب کچھ کیا، تو 11 محرم کو غم خوشی میں کیسے بدل گیا؟ 11 محرم کو کیفیت جو تھی اس والی غم والی، یہ سرور میں کیسے بدل گئی؟ 10 کو چھٹی کر کے مشکل دور میں آپ نے کہا کہ بہت مشکل جی رہا ہوں، 11 کو ایک دم جینے کی ڈارس کیسے پیدا ہو گئی، اور آپ اٹھ کر چل پڑے۔ 10 تک آپ نے لباس کالا پہنا، تو 11 کو یکدم وہ اتر کیوں گیا؟ 10 کو آپ کا سوگ ہے تو 11 کو ختم کیوں ہو گیا؟ حالانکہ اگر حقیقت حال دیکھی جائے تو 10 کی اثر کو یہ لوگ شہید ہوئے، 10 محرم کی اثر کو یہ لوگ شہید ہوئے، یہ 7 کو شہید نہیں ہوئے، یہ 8 کو شہید نہیں ہوئے، یہ 9 کو شہید نہیں ہوئے، یہ 10 والے دن یہ قیامت برپا ہوئی اور یہ کیفیت پیدا ہوئی۔ تو بجائے 9 کے غم کرنے کے، بجائے 8 کو غمزدہ ہونے کے، بجائے 7 کو کالا لباس پہننے کے، محبت کا تقاضا اور فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ 11 کو ہو، یہ 12 کو ہو، یہ 13 کو ہو، اور 10 محرم کے بعد سے لے کر آئندہ 10 محرم تک یہ غم کی کیفیت برقرار رہے، اور آئندہ 10 کو یہ غم کی کیفیت پھر تازہ ہو، اور پھر سے تازہ ہو کر یہ پھر سے آگے بڑھے، اور بڑھ کر پھر یہ غم کی کیفیت شروع ہو، تو یہ غم پورے سال کا ہے، پوری زندگی کا ہے، سارے کے ساری کائنات کے ہر فرد کا ہے۔ یہ 2 دن میں محدود کر کے آپ اس کی اہمیت کم کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس کی حیثیت کم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر 10 کا واقعہ ہوا تو 10 کو کیا ہوا؟ کہنے والے کہتے ہیں 10 کو گردن کٹ گئی، اور پھر اس سر کو جدا اور تن کو جدا سفر کرایا گیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ بچے کٹ گئے اور ذبح ہو گئے، اور جو بچ گئے ان کا کیا ہوا؟ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ بچ جانے والے لٹا پٹا جو گھرانہ تھا وہ ایک طرف کو چل پڑا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا ایک سوال ہے، کوئی اس کو تنقید کے معنی میں نہ لے، اس کو سمجھنے کے معنی میں لے لے، اور وہ سمجھنے کے معنی میں یہ ہے کہ جب وہ لٹا پٹا گھرانہ چلا تو پوچھتا ہوں کیا 11 کو ان پر غم تھا یا نہیں تھا؟ غم کی کیفیت تھی یا نہیں تھی؟ سر مبارک چلا ہوا تھا یا نہیں چلا ہوا تھا؟ اور وہ جو سر مبارک چلا ہوا تھا اور اس کو لے کر جا رہے تھے، اور وہ کیفیت جو ساتھ کی تھی وہ کیا کیفیت تھی، اور کس کیفیت سے وہ دو چار تھے؟ وہ تو ابھی کیفیت سے دو چار ہیں، وہ تو ابھی غم میں مبتلا ہیں،
وہ تو ابھی تکلیف زدہ ہیں، وہ تو ابھی تکلیف کے ماحول میں ہیں، اور آپ جناب من عزت مآب قبلہ آپ کدھر کو جا رہے ہیں؟ آپ نے تو غم کی ساری کیفیت ہی اتار دی اور سب کچھ ختم کر دیا۔ اس کے ایک مطلب یہ سمجھیے کہ شریعت نے غم کے دن 3 دیے ہیں کہ 3 دن غم اور سوگ کے، اس کے بعد کوئی سوگ نہیں ہے، اور سوگ کے علاوہ ایک عورت کا شوہر مر جائے سب سے بڑا سوگ اس کا ہے، اور وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا سوگ نہیں مناتی، اسے کوئی برا نہیں کہتا کہ تیرے شوہر کے سال آج پورا ہوا ہے اور سال والا دن ہے، اور آپ نے تو خوشبو لگائی ہوئی ہے، اور آپ نے تو خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، اور آپ شادی کر رہی ہو، اور آپ کی شادی ہو گئی ہے، اور آپ بچوں کی شادیاں کرا رہی ہو۔ آج کا دن اور آج کی تاریخ تو آپ کے شوہر کے مرنے کی ہے، یوں نہ کرو۔ کوئی بھی اسے ایسا نہیں کہتا، اس لیے کہ اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا، وہ اپنے سوگ کے ایام گزار چکی ہے۔ اور 3 دن کسی کی میت کے بعد اس کے گھر میں اگر کچھ ہوتا ہے تو کوئی اسے نہیں کہتا کہ 3 دن پہلے تیرا کوئی مر گیا، آج تو نے نئے کپڑے پہن لیے، اور آج تو نہایا دھویا ہوا ہے، آج نے خوشبو لگا لی ہے، اور آج تو اچھے طریقے سے گزر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ سب یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دن کا سوگ ہو گیا اور بات ختم ہو گئی۔ دیکھیں اگر کرنا ہے تو شریعت کے مطابق 3 دن ہیں، جو 61 ہجری میں ہونے والے واقعے کا اس 1444 ہجری میں کوئی تعلق بنتا نہیں ہے اس غم کو دوبارہ منانے کا۔ لیکن اگر آپ کہتی ہو نہیں یہ غم حسین ہے اور غم خاندان رسول ہے اور یہ بہت بڑا واقعہ ہوا، بہت بڑا ظلم ہوا، تو پھر میرا جو نقطہ نظر دوسرا ہے اس پر وہ یہ ہے کہ پھر یہ صرف 3 دن کے ساتھ اور 10 دن کے ساتھ خاص ہونا یہ کوئی محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ پھر تو یہ زندگی کے ساتھ خاص ہونا ہے۔ 10 محرم سے دوسری 10 محرم تک کوئی دن خوشی کا نہیں ہے، کوئی دن سرور کا نہیں ہے، کوئی دن راحت کا نہیں ہے، کوئی دن شادی کا نہیں ہے، کوئی دن منگنی کا نہیں ہے، کوئی دن نکاح کا نہیں ہے۔ اگر 8، 9 اور 10 یکم سے 10 تک اس کی اجازت کسی ضابطے میں نہیں ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر اگلی 10 تک بھی اس کی اجازت کسی ضابطے میں پھر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ غم کی کیفیت تو دنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو دلوں کے ساتھ خاص ہے۔ میرا جملہ پھر سننا کہ یہ غم کی کیفیت دنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ دلوں کے ساتھ خاص ہے، اور دل دنوں کے ساتھ نہیں دھڑکتے، دل تو ہر وقت دھڑکتا ہے۔ دل کا سانس اور دل کا تعلق دنوں کے ساتھ نہیں ہے بھائی، دل کا تعلق اور دل کی دھڑکنیں تو ہر وقت دھڑکتی ہیں، یہ دن 10 کا ہو یا 11 کا ہو، 2 کا ہو یا 7 کا ہو، 20 کا ہو یا 22 کا ہو۔ پھر یہ غم 10 کو ختم ہوا، اور ختم ہونے کے بعد پھر چہلم پر یہ غم دوبارہ اود کر آیا اور بھاگ کر دوبارہ آ گیا۔ میں نے کہا اب کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں اب چہلم ہے، اب پھر غم کی کیفیت شروع ہو گئی ہے۔ یہ عجیب غم ہے جو کبھی چھٹی پہ چلا جاتا ہے، کبھی رخصت پہ چلا جاتا ہے، کبھی خوشی میں بدل جاتا ہے، کبھی شادی میں بدل جاتا ہے، اور پھر یکدم 40 دن بعد وہی غم پھر عود کر آتا ہے۔ مسلمانوں سوچنے کی بات ہے، ذرا غور کرو، اور میں ارباب علم و عقل سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ بھی ذرا اس پر غور کریں اور لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھائیں یہ ہے کیا۔ اور جناب میں تشیع کے جوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں ذرا پوچھئے تو صحیح، کیا غم حسین صرف 10 تک ہے اور 10 کو ختم ہونے کے بعد پھر چہلم پر ہے اور پھر پورا 1 سال انتظار ہے؟ اس انتظار کے دوران کیا آپ کے ہاں کوئی جشن منایا جاتا ہے یا نہیں منایا جاتا؟ کیا کوئی جشن منایا جاتا ہے یا نہیں منایا جاتا؟ کیا یہ جشن 61 ہجری کے 10 محرم کے بعد منایا جاتا ہے؟ اور کیا 61 ہجری کے 10 محرم کے بعد کسی جشن کے منانے کی اجازت ہے یا کسی جشن کے منانے کو طبیعت کرتی ہے؟ کیا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کے تڑپ جانے کے بعد اور خون میں نہانے کے بعد اور بچوں کے اس طرح نہتے اور مظلومانہ شہادت کے بعد اور بھوکے اور پیاسے دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا اس کے بعد کوئی دن اس کی اجازت دیتا ہے کہ یہ واقعہ رونما بھی ہوا ہو؟ یہ واقعہ
10 محرم 61 ہجری کا رونما بھی ہوا ہو اور اس کے بعد پھر بھی کوئی چاہنے والا اور ماننے والا خوشی کی زندگی میں چلے جائے اور راحت کی زندگی میں چلے جائے اور ڈول کے اندر چلا جائے اور موسیقی کے اندر چلا جائے اور کسی خوشی کا اظہار کر دے بچے کی پیدائش پر یا بیٹے کے ولیمے یا شادی کے موقع پر، کیا کوئی خوشی کی اجازت مل سکتی ہے؟ اگر کہتی ہو مل سکتی ہے تو پھر یہ 1 محرم کو بھی مل سکتی ہے، 2 محرم کو بھی مل سکتی ہے، 7 محرم کو بھی مل سکتی ہے، 12 14 15 محرم کو بھی مل سکتی ہے، اور اگر آپ کہتے ہو نہیں مل سکتی تو پھر 1 2 کو بھی نہیں مل سکتی، پھر سفر میں بھی نہیں مل سکتی، پھر ربیع الاول میں بھی نہیں مل سکتی، پھر ربیع الثانی میں بھی نہیں مل سکتی، پھر جمادی الثانی میں بھی نہیں مل سکتی، پھر رجب میں، شعبان میں، رمضان میں، شوال میں، ذی القعدہ میں، ذی الحج میں، ذی الحج تک کوئی خوشی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ دنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ واقعہ دلوں کے ساتھ خاص ہے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے تو آپ اس کو سمجھیے گا کہ یہ یوں نہیں ہے کہ جس کے لیے صرف غم چند دن کا ہے اور پھر ختم ہو گیا، غم حسین ختم ہونے والا نہیں، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پہ جو غم حسین چند دنوں میں منا کر خوش ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اب خوشی کے دن شروع ہو گئے۔ بھائی اس کے بعد جشن نام کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اگر کسی کا اشتہار دیکھو جس پر جشن لکھا ہو تو اسے کہو تو جشن کی بات کر رہا ہے؟ کیا 10 محرم کو حضرت حسین اور خاندان نبوت شہید نہیں ہوا تھا؟ کیا یہ ظلم نہیں ہوا تھا؟ کیا اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا تھا؟ اس کے بعد بھی تو خوشی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے تیرے دل میں محبت حسین نہیں ہے۔ وہ کہے گا محبت حسین ہے تو پھر میں اسے کہوں گا اگر تیرے دل میں محبت حسین ہے تو 10 کے نکاح کرنے والے کے دل میں بھی محبت حسین ہے، 2 اور 4 کو بھی سفید کپڑے پہننے والے کے دل میں جو ہے وہ غم حسین ہے، اور 10 محرم کو بھی ان تمام چیزوں سے پاک رہ کر عبادت کر کے کسی بھی بات کا اظہار کرنے والے کے دل میں بھی محبت ہے۔ اگر نہیں ہے تو کسی کے دل میں نہیں ہے، اور اگر ہے تو سب کے دل میں ہے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد اگلی بات سمجھیے۔ واقعہ ہے 10 محرم کا، جو 10 محرم ابھی گزر گیا ہے۔ واقعہ ہے 10 محرم کا جو ابھی گزرا ہے، 1 2 اور 3 کو نہیں ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ 2 3 4 5 7 8 اور 9 تک یہ ساری کیفیات ہیں، یہ ساری کیفیات ہیں۔ حالانکہ 1 کو پانی بند نہیں ہوا، 2 کو بند نہیں ہوا، 3 کو بند نہیں ہوا، 4 5 6 7 8 9 10 3 دن کی روایت ہیں ان کے بقول، 3 دن 8 9 10 کو پانی بند ہوا، تو 1 کو کیوں پلایا، 2 کو کیوں پلایا، 4 کو کیوں پلایا؟ کہتے ہو اس لیے پلایا 7 کو بند ہوا تھا، پھر 11 کو کیوں نہیں پلایا، پھر 12 کو کیوں نہیں پلایا؟ بھئی یہ بہت ساری باتیں سمجھنے کی کہ چند چیزوں کو لے کر اس کا مقصد مطلب کیا ہے وہ واضح ہونا چاہیے۔ تو یہ 1 سے لے کر 10 تک کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، 8 9 10 3 کو یہ مارکا لگا اور گھیرا ہوا اور یہ سب کچھ ہوا۔ اس سے پہلے تو سفر جاری تھا، جب غم ہو گیا اور غم کی انتہا ہو گئی پھر غم کرنے والوں کا غم چھوڑنا میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں ان جوانوں سے کہوں گا اپنے بڑوں سے ذرا پوچھنا کہ 10 کے واقعہ ہو جانے کے بعد یہ تدفین کب ہوئی ہے اور یہ دفن کب ہوئے ہیں اور سر مبارک کہاں پہنچا ہے اور بعد والے کس کیفیت میں گئے ہیں اور بعد والے کہاں گئے ہیں اور بعد والے اس کے بعد پھر کہاں پہنچے ہیں، جس مقام پر پہنچے اس مقام پر آج تک کیا ہو رہا ہے، یہ سارے سوال جواب طلب ہیں، کرنے والوں کو دینے چاہیے۔ محرم الحرام میں چونکہ یہ واقعہ پیش ہوا، اب اسی محرم الحرام میں ایک اور واقعہ آ رہا ہے، اور واقعہ یہ آ رہا ہے کہ 2 مہینے ساتھ ساتھ مل گئے، اگست کا مہینہ بھی ہے اور محرم کا مہینہ بھی ہے۔ اگست کے مہینے میں 14 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا جسے پاکستان کہتے ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک آزاد ہوا اور یہ آزاد ملک ہمیں ملا۔ یہ آزاد ملک ملنا خوشی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ بھئی ہمارا ملک ہمیں ملا، پاکستان بنا،
آج لوگ جشن آزادی منائیں گے یا نہیں منائیں گے؟ جشن آزادی منائیں گے؟ یہ جو جشن آزادی منائیں گے، یہ جشن آزادی 10 محرم کے کتنے دنوں بعد آ رہی ہے بھائی؟ کتنے دنوں بعد آ رہی ہے؟ 4 دنوں بعد آ رہی ہے۔ 10 محرم کو تو واقعہ ہوا ہے، 14 کو جشن کیسے ہوگا؟ اور آئندہ سال یہ جشن آزادی 6 محرم کو ہوگی یا 7 محرم کو ہوگی، تو کیا جشن آزادی کی تقریبات ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ یہ مہینے دونوں مل گئے، اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں ایسا ہو گیا کہ 10 محرم بھی آ گیا اور جشن آزادی بھی آ گیا، تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ غم کی طرف جائیں گے یا خوشی کی طرف جائیں گے؟ کیفیت کیا ہوگی؟ ملک حاصل کیا، سبھی طبقے کہتے ہیں کہ جس دن ملک حاصل ہوا یہ خوشی کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت ہمیں ملی ہے۔ جہاں بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، ان بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت آزادی ہے، اور ملک کا ملنا ہے۔ یہ ملک ہمیں ملا ہے، آزادی ہمیں ملی ہے، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو آپ گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو آپ شمار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر دن میں کوئی نہ کوئی نعمت ہمیں ملی ہے، ہر وقت میں کوئی نہ کوئی نعمت ملی ہے، کبھی اولاد کی صورت میں، کبھی مال کی صورت میں، کبھی کسی مصیبت سے بچنے کی صورت میں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں نعمت مل رہی ہے۔ تو پوچھنا چاہتا ہوں نعمت پر خوشی ہے یا نہیں ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بیٹا 10 محرم کو پیدا ہو جائے تو اب وہ کیا کرے؟ غم کرے یا خوشی کرے؟ اسے تو ایک نعمت ملی ہے، اب کیا کرے؟ تو اگست کا مہینہ آ گیا، 14 اگست کو ہمارا ملک حاصل ہوئے۔ چلے اس بات کو میں سوالیہ چھوڑ کر یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں، اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو کیا کیا جائے گا؟ ہمارا چونکہ محبت کا انداز بڑا خوبصورت ہے، اس میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، اور وہ غم کی کیفیت یہ نہیں ہے کہ کالا لباس پہن لینے میں غم ہے یا سینے پہ ہاتھ مار لینا یہ غم کا طریقہ ہے۔ غم کا طریقہ ان کا ذکر کرنا ہے، غم کا طریقہ ان کے طریقے پر چلنا ہے، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے، ان کے مشن کو پورا کرنا ہے، ان کے نظریے پر چلنا ہے، ان کے کاز پر چلنا ہے، ان کا طریقہ اپنے لوگوں کو سمجھانا ہے، اپنی اولادوں میں ان کے ذکر کو عام کرنا ہے، اپنی اولادوں کے اندر ان کے تذکروں کو عام کرنا ہے۔ وہ خوشی کا دن ہو تب، وہ غمی کا دن ہو تب، وہ جمعے کا دن ہو تب، وہ ہفتے کا دن ہو تب، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگست آ جائے یا محرم آ جائے، 14 اگست آ جائے یا 10 محرم آ جائے، ہمارا انداز شریعت نے ہمیں ایسا سکھایا جس سے ان دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا نہیں ہے بھائی، کوئی ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی کیفیات ہمیں زمانے سے ملی ہوئی ہیں۔ اور میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے بھی یہ کہا تھا کہ نبی علیہ السلام، خلفائے راشدین اور جناب عالم اسلام کے حکمران اور جناب ائمہ کرام اور ائمہ مجتہدین اور اولیاء کرام کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ دین ہے، ان سے ہٹ کر جو کچھ کرے گا اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان 14 اگست کو معرض وجود میں آیا، یہ بھی یکدم 14 اگست کو کوئی زمین پھٹی اور اس میں سے پاکستان نہیں نکل آیا، کوئی آسمان کے اوپر سے پاکستان نہیں گر گیا، یکدم کوئی ایک بات ہو گئی اور پاکستان اس کے اندر سے کسی چیز سے نکل آیا۔ نہیں بھائی نہیں، پاکستان کیسے بنا؟ پاکستان محنتوں سے بنا اور کوششوں سے بنا اور قربانیوں سے بنا، اور وہ کوششیں اور وہ قربانیاں اور وہ کاوشیں مسلمانوں نے دی اور دینے کے بعد یہ ملک بنایا۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ملک کیوں بنایا؟ ملک کا نام کیا رکھا؟ ان نے ملک کا نام رکھا پاکستان۔ کیا نام رکھا؟ جو آج بھی ہے، کیا نام ہے؟ پاکستان۔ ملک بنایا کیوں؟ ملک بناتے وقت ایک نعرہ لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی پاکستان بنانے والوں نے جب پاکستان بنایا تو بناتے وقت نعرہ کیا لگایا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اور رسول بنے اور آپ کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو جمع کیا اور پہاڑ پر جمع کر کے جو خطاب کیا، جو پہلی بات کی، جو نقطہ نظر دیا، جو بیانیہ دیا، جو بات کہی وہ کیا تھی؟ قولو
کیا کہا؟ قولو. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا الہ. سب کو کیا کہا؟ لا الہ الا کہو تفلحون. کیا ہو جاؤ گے؟ بانیان پاکستان میں جب پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا اور فیصلہ کرنے کے لیے کوشش شروع کی تو نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا؟ کیا کہا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بنیاد رکھی تو لوگوں کو نعرہ دیا، وہ کیا تھا؟ لا الہ الا. جن جن لوگوں نے وہ کلمہ پڑھا یعنی وہ نعرہ لے لیا، وہ بیانیہ لے لیا، وہ بات لے لی، وہ لے کر حضور کے گرد جمع ہونے شروع ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے. لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں اگر آپ گھر میں جائیں تو آپ کو خدیجۃ الکبریٰ ملیں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بچوں میں جائیں تو علی المرتضیٰ ملیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اگر بالغ، عاقل، سمجھدار، زیرو، سردار، مالدار طبقے میں جا کر پوچھنا چاہیں سب سے پہلے یہ کلمہ کس نے پڑھا تو ابو بکر صدیق نظر آئیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 لوگ ہیں جو شروع میں ایمان قبول کر رہے ہیں. ایک میں حضرت خدیجہ ہے، حضرت علی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق ہے. سب سے پہلے یہ کلمہ انہوں نے پڑھا. یہ بنیادی لوگ ہیں. یہ کیا ہیں؟ بنیادی لوگ ہیں. اس کے بعد جو اس کلمہ پڑھنے کے ساتھ داخل ہوتے گئے وہ بلال تھے یا خباب تھے یا خبیب تھے یا عمار تھے یا یاسر تھے یا جناب دیگر خواتین تھی یا دیگر لوگ تھے، اسلام میں داخل ہوتے گئے اور بنیاد کو مضبوط کرتے رہے. انہیں کہتے ہیں بنیادی لوگ، انہیں کہتے ہیں بانیان اسلام. اسی طرح جب پاکستان کا نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لوگ ملتے گئے، ساتھ آتے گئے، کوشش ہوتی گئی. جو لوگ ملک بنانے میں کوشش کرتے رہے انہیں کہتے ہیں بانیان پاکستان. اس نے تصور پیش کیا، اس نے نعرہ لگایا، اس نے تخلیق کیا جھنڈے کو، اس نے نام پیش کیا. یہ جتنے لوگ تھے یہ سب قابل رشک اور قابل قدر ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ قابل رشک ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس نے پاکستان کا نقشہ پیش کیا، اس نے پاکستان کا تصور پیش کیا، اس نے پاکستان کا نام رکھا، اس نے اس کا مفہوم بیان کیا. میں نے کہا یہ سب کے کا مقدس لوگ ہیں، بہتر لوگ ہیں، بانیان میں داخل ہیں. میں نے کہا ایک آدمی پاکستانی بھی ہو، پاکستانی ہونے کا دعویٰ بھی کرے، وہ کہا یہ بانیان پاکستان کو میں نہیں مانتا، ان کی بنیاد کو نہیں مانتا، میں ان لوگوں کو نہیں مانتا. بھلا آپ سے پوچھتا ہوں جو یہ کہے کہ میں ان لوگوں میں سے ان کو نہیں مانتا، فلاں کو تو مانتا ہوں، ان کے جتنے دوست ہیں ان میں سے کسی کو نہیں مانتا، کیا یہ پاکستان کا وفادار ہوگا یا غدار ہوگا؟ سچ بتانا، سچ بتانا، سچ بتانا. غدار ہوگا. اسلام آیا، حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھا، پڑھانے کے بعد لوگ اس میں شامل ہوئے اور پڑھتے چلے گئے. بھائی پڑھتے چلے گئے، ان کی وجہ سے اسلام کو اور کلمے کو تقویت ملی. آج ایک آدمی کہے فلاں کو مانتا ہوں اور فلاں کو نہیں مانتا، بھئی یہ تو بانیان اسلام میں سے جن نے شروع میں اسلام کی عمارت کو مضبوط کیا تو انہیں نہیں مانتا. تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ اسلام کا وفادار ہوگا یا غدار ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. لا الہ الا سب سے پہلے پڑھا کس نے؟ اونچی. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھا کس نے؟ عورتوں میں کس نے پڑھا؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بچوں میں کس نے پڑھا؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. عاقل، بالغ، سمجھدار، مالدار شخصوں میں سے کس نے پڑھا؟ ابو بکر صدیق نے. یہ پڑھ کر نبی کا ساتھ دے کر اس کلمے کو پروان چڑھایا. بانیان پاکستان جس کلمے کی بنیاد پہ ملک حاصل کر رہے ہیں، اس کو لینے والے، اس کو پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کو پہنچانے والے، لے کر مشرق سے مغرب، شمال جنوب تک پہنچانے والے، پھر عرب سے عجم تک لانے والے، پھر ہندوستان تک پہنچانے والے، بر صغیر تک لانے والے، یہ کون تھے؟ کون تھے؟ کسی کی سمجھ میں میری بات نہ آئے، میری بات کو ٹھکرا دے، ٹھکرا کر دلائل کی دنیا میں آئے،
گالی کی دنیا میں نہ آئے، طنز و تنقید کی دنیا میں نہ آئے، دلائل اگر رکھتا ہے اپنے وجود کے اندر تو آئے بتائے کیا لا الہ الا اللہ حضور نے کہا نہیں کہا، صحابہ نے پڑھا نہیں پڑھا، یہ پڑھ کر مسلمان ہوئے نہیں، انہوں نے یہ کلمہ پھیلایا نہیں پھیلایا، بدر میں، عہد میں، حنین میں، خیبر میں، تبوک میں، یرموک میں، غزوات میں، یہاں تک کہ پہاڑوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، فضاؤں میں، بچے اولاد خاندان چھوڑ کر سارے عالم میں قسم کھا کر بتائیے انہوں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ ان کا صدقہ تھا، انہوں نے پہنچایا تو یہ بر صغیر تک پہنچا۔ جب بر صغیر تک پہنچا تو بر صغیر میں ایک رمق پیدا ہوئی، اور بر صغیر میں ایک شعور پیدا ہوا، اور بر صغیر میں ایک شوق پیدا ہوا۔ ایک خطہ ایسا ہونا چاہیے، ایک زمین ایسی ہونی چاہیے جس پر اللہ کے نظام کا نفاذ ہو، لا الہ الا اللہ کے نام پہ وہ ملک بنے، اور بننے کے بعد وہاں شریعت نافذ ہو۔ اس وجہ سے اس ملک کے لیے شعور بیدار ہوا، اور شعور بیدار ہونے کے بعد اس ملک کے معرض وجود میں لانے کے لیے بانیان پاکستان نے محنت کی، جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو یہ ملک معرض وجود میں ہے۔ پوچھتا ہوں یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نعمت ہے۔ جس کلمے کی بنیاد پہ ہے وہ بھی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ وہ کلمہ جن کی بنیاد پہ ہے وہ بھی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اگلی بات، ملک کا نام کیا ہوگا؟ نام رکھنے والے کا نام پاکستان ہوگا۔ پاکستان نام کیوں رکھ رہے ہو؟ اس نے کہا بیانیہ لا الہ الا اللہ ہے تو نام بھی پاکستان ہونا پڑے گا۔ بھائی پاکستان کیوں؟ یہ کس تخیل سے تم نے پاکستان کو نکالا؟ اس نے کہا میں نے مدینہ طیبہ سے نکالا۔ کس سے؟ لا الہ الا اللہ کہاں آیا؟ مکہ مکرمہ میں۔ کہاں آیا؟ کہاں آیا؟ لا الہ الا اللہ آیا مکہ مکرمہ میں، اور لا الہ الا اللہ نافذ ہوا مدینہ منورہ میں۔ پاکستان کی بنیاد پہ نعرہ ہے لا الہ الا اللہ، اور نام ہے پاکستان۔ پاکستان اصل میں پاک آستان۔ پاک آستان کا معنی ہے پاک جگہ۔ کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ پاک آستان کا معنی ہے پاک جگہ۔ یہ پاکستان پاک جگہ، یہ ترجمہ کس کا ہے؟ یہ ترجمہ ہے مدینہ طیبہ، پاک شہر۔ کس کا ترجمہ ہے؟ پاکستان کس کا ترجمہ ہے؟ پاکستان ترجمہ ہے مدینہ طیبہ کا۔ پاکستان بیانی ہے مکہ مکرمہ کا۔ مکہ مکرمہ سے لا الہ الا اللہ کی صدا چلی، حضور مدینہ منورہ میں آگئے، مکہ فتح ہو گیا، علاقے فتح ہو گئے، مرکز کہاں قائم ہوا، حکومت کہاں قائم ہوئی، حضور کہاں رہے؟ یہ مدینہ منورہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے، پاک آستان، پاک جگہ۔ پاکستان ترجمہ ہے مدینہ طیبہ کا۔ اب آئیے مدینہ طیبہ کا ترجمہ ہے۔ مدینہ طیبہ میں کیا ہوا؟ مدینہ طیبہ میں اسلام آیا ہی نہیں، مدینہ طیبہ میں اسلام نافذ ہوا ہے، اس کا نفاذ ہوا ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی ریاست جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ معرض وجود میں آئی اس کو مدینہ طیبہ کہتے ہیں۔ باقی دنیا کے ملک یوں فتح ہو رہے، پاکستان صرف لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم پر بنا ہے، اور معنی اور مفہوم پر بن کر گویا یہ اس مقصد کے لیے دوسری ریاست ہے جو محض اسلام کے لیے قائم ہوئی ہے۔ ایک ریاست کا نام مدینہ طیبہ ہے۔ اب آئیے مدینہ طیبہ جو ریاست ہے، جو پہلی ریاست ہے، جو اسلامی ریاست ہے، پوچھنا چاہتا ہوں اس کے اسلامی ریاست ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بھائی اس کے اسلامی ریاست ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لا شک بات ہے کہ مدینہ منورہ اسلامی ریاست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست کو قائم کیا، اور 9 لاکھ مربع میل پر حضور کی زندگی میں اس ریاست کے ذریعے سے اسلام نافذ ہوا، جس کا محور اور مرکز مدینہ منورہ تھا۔ حضور علیہ السلام
63 سال کی عمر میں اور 23 سالہ نبوت کی عمر گزارنے کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ریاست مدینہ کا ڈھانچہ تبدیل نہیں ہوا، ریاست مدینہ کے اصول تبدیل نہیں ہوئے۔ 9 لاکھ مربع میل میں کوئی اس زمین جو ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں گئی، بلکہ آپ دنیا سے گئے تو انتہائی جانے سے پہلے اپنے مسلح پہ اپنا جانشین کھڑا کیا، اور جانشین کو کھڑا کر کے سب کو اس سے پیچھے کھڑا کر کے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر اپنی اس ریاست کو ایک کامیاب شاہراہ پر ڈالنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کے بعد اس مسند میں اور اس ریاست کے جو پہلے خلیفہ بنے اور پہلے حکمران بنے اور آپ کے جانشین بنے اور مسلح کے وارث بنے اور جناب صحابہ کرام کے امام بن کر اس ریاست کو کامیاب کرنے کے لیے جو اس مسلح پر آئے، ان کا نام کیا ہے؟ اونچی بولیں، ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ یہ مسند ریاست مدینہ ہے، اس کے پہلے خلیفہ کا نام ابو بکر ہے۔ کیا سوچ سکتے ہیں، کیا تصور ہو سکتا ہے کہ پہلے دن حضور کے جانے کے فوراً بعد یہ مسند قبضہ ہو گئی، کسی اور نے لے لی، کوئی اور اس پر آ گیا؟ بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا حضور کی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہے؟ کیا حضور کی فکر کا کوئی اثر نہیں ہے؟ کیا حضور کے جناب وجود کا کوئی اثر پہلے دن ہی ختم ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا۔ پہلا خلیفہ، پر حق خلیفہ بلا فصل، مسلح پہ کھڑے ہوئے، سب نے پیچھے ہو کر حمایت کی، 2 سال حکومت کی اس مسلح کے یعنی ریاست کے پہلے امام رہے۔ کون سی ریاست جسے مدینہ منورہ اور مدینہ طیبہ کی ریاست کہا جاتا ہے؟ کون سی ریاست جس کا ترجمہ پاکستان ہے؟ کون سی ریاست جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا گیا؟ کون سی ریاست جس کی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں آیا؟ کون سی ریاست جس کی برکت سے دنیا میں دین پھیلا؟ کون سی ریاست جس مسند کی خوبصورتی، خوبی، انفرادیت، اعزاز کی وجہ سے کائنات میں اسلام پھیلتا چلا گیا؟ اس کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق 2 سال گزارے، 9 لاکھ مربع میل سے 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ جناب اس خلیفہ کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے، مسند رسول اور مسند خلیفہ رسول کے بعد خلیفہ ابو بکر بن کر جناب عمر مسلح پر کھڑے ہوئے، 10 سال حکومت کی، 10 سال اقتدار میں رہے۔ خلافت جناب مسند رسول پر آنے کے بعد اور مسند ریاست مدینہ میں آنے کے بعد کوئی خلفشار نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، اتحاد کا، اتفاق کا ایک مظہر ہے، اور اس اتحاد اور اتفاق کا مظہر بن کر 10 سال گزارے۔ کتنے آگے بڑھے، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، یعنی خلافت راشدہ کے اس دوسرے سنہری دور کے اندر اور ریاست مدینہ کے اس دوسرے خلیفہ نے اس مسند اور اعزاز کو آگے بڑھاتے ہوئے 9 لاکھ 11 لاکھ سے 22 لاکھ مربع میل تک پہنچا دیا۔ نظام مدینہ، ریاست مدینہ، احیاء مدینہ، خلافت مدینہ، پیغام مدینہ جو لا الہ الا اللہ کی صورت میں اس جگہ پہ آیا تھا، یہ نور پھیلتے پھیلتے 22 لاکھ مربع میل پر گیا۔ 10 سال حکومت کرنے کے بعد حضرت عمر اس دنیا سے رخصت ہوئے، شورا کے فیصلے کے مطابق عثمان غنی خلیفہ وقت بنے، یعنی اس مسلح کے وارث بنے، اور مسند رسالت یعنی مسند عمر پر اب وہ آ گئے، اس کے بعد وہ خلیفہ بنے۔ یہ ریاست مدینہ کے تیسرے خلیفہ ہیں، تیسرے خلیفہ بنے، 12 سال تک حکومت کی۔ 12 سال میں 22 لاکھ مربع میل سے اسلامی ریاست بڑھتے بڑھتے 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی ریاست وسیع اور حریص ہو گئی۔ اس کی سرحدیں بڑھتی چلی گئی، فتوحات ہوتی چلی گئی، قومیں، قبیلے، علاقے، وطن، شہر، بستیاں، ملک اس کے اندر شامل ہوتے رہے۔ اگر میں اگلے الفاظ میں کہوں تو دریا، سمندر، ہوائیں، علاقے سب اس میں شامل ہوتے رہے، ہوتے ہوتے 44 لاکھ مربع میل پر پھیلا کہ یہ تیسرا خلیفہ اس ریاست مدینہ کا
دنیا سے رخصت ہوا، جنہیں باقی سب نے مانا، چوتھے خلیفہ ہے جنہیں علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ خلفشار غیروں نے پیدا کیا، دشمنوں نے پیدا کیا، دو بھائیوں کے درمیان ایک چپکلش پیدا ہوئی۔ کوئی اور وقت ہوئے گا اس بات کو بھی کھولوں گا، موقع نہیں ہے۔ اشارہ کرتا ہوں 44 لاکھ پر 5 سال تک حکومت کر کے اقتدار کو قائم بھی رکھا، دوام بھی بخشا۔ اس کے بعد یہ دنیا سے رخصت ہوئے، خلیفہ بن گئے حضرت حسن جو جناب علی المرتضیٰ کے بڑے صاحبزادے۔ 5 مہینے گزارنے کے بعد حضرت معاویہ کو شام سے بلایا، اور بلانے کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کی، نہ صرف بیعت کی بلکہ اپنا خلع جبہ اتار کر، خلافت کا جبہ اتار کر حضرت معاویہ کے سپرد کر دیا۔ رواں دواں حکومت سب متحد ہو گئے، نظام پھر چل پڑا۔ 64,65,000 مربع میل کے بعد 20 سال کے بعد اسلام دنیا میں پھیل رہا تھا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں یہی وہ دور تھا جب دین عرب سے عجب میں آ گیا۔ مدینہ منورہ کی آواز، مدینہ طیبہ کی آواز، کلمہ لا الہ الا اللہ، مکہ مکرمہ کی آواز، ریاست مدینہ کے قانون، ریاست مدینہ کے اصول جناب صحراؤں تک اور جنگل تک اور افریقہ کے پہاڑوں تک پہنچ گئے۔ بات یہی نہیں نکلی، دریاؤں کو عبور کر کے، سمندروں کو عبور کر کے، بحری بیڑا بنا کر یہ اس سے بھی آگے نکلے، اور آگے نکلنے کے بعد یہ جناب عرب سے عجب میں داخل ہو گئے۔ جب عجب میں داخل ہوئے پھر یہ کندھار تک پہنچے، پھر یہ کابل تک پہنچے، پھر یہ پشاور تک پہنچے، سکر تک پہنچے، روڑی تک پہنچے۔ یوں بر صغیر میں اسلام کی آمد آئی اور کلمہ لوگوں تک پہنچنا شروع ہوا۔ پہنچتے پہنچتے پورے ہندوستان پہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ انگریز کی سازش کے ذریعے سے ان سے یہ حکومت چھینی گئی۔ اس کے بعد پاکستان بننے کا خیال پیدا ہوا۔ خیال پیدا ہوتے ہی ایک تحریک پیدا ہوئی، جس تحریک کا نام تھا تحریک پاکستان۔ جس طرح پہلی تحریک کا نام تھا تحریک اسلام، تحریک پاکستان میں بانیان پاکستان شامل تھے، اور تحریک اسلام میں بانیان اسلام شامل تھے۔ تحریک پاکستان میں شامل ہو کر اس قافلے کو بڑھانے والے بھی قابل رشک ہیں، لیکن اس سے کئی قدر زیادہ، کئی حیثیت زیادہ، کئی مرتبہ زیادہ وہ قابل رشک تھے جنہوں نے تحریک اسلام کا حصہ بن کے مکہ سے مدینہ، مدینہ سے جناب پوری دنیا میں دین پہنچایا۔ ان دین پہنچانے والوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہتا ہوں پاکستان صدقہ ہے صحابہ کا۔ کس کا صدقہ ہے؟ اگر لا الہ الا اللہ کو وہ لے کر نہ چلتے تو یہاں تک نہ پہنچتا، پاکستان کیسے بنتا؟ اگر وہ مدینہ طیبہ میں نظام قائم کر کے وہیں بیٹھ جاتے اور قافلے چلا کر 64,65,000 مربع میل پر حضرت امیر معاویہ کے دور میں یہ قافلہ نہ چلتا تو ہمیں اور آپ کو کیا پتہ چلتا کہ نظام حق کیا ہے؟ ہمیں کیا پتہ چلتا نظام مدینہ کیا ہے اور ریاست مدینہ کیا ہے؟ اور ریاست مدینہ کا نام لینے والوں اور مدینہ کو محبت کا محور اور مرکز سمجھنے والوں، آج بھی مدینہ جاتے ہو، روزہ رسول پہ سلام پڑھتے ہو، 2 خلیفہ آج بھی حضور کے دائیں اور بائیں موجود، دنیا کو بتا رہے کہ جب بھی مدینہ کا ذکر کرو گے ابو بکر عمر کا ذکر ضرور کرنا پڑے گا۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم نے ملک ہمارے اکابر نے بنایا ہے۔ یہ ملک کو ہم مدینہ طیبہ کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ مدینہ طیبہ کا ترجمہ ملک کو سمجھے وہ ملک میں غداری کر سکتے ہیں، سازش کر سکتے ہیں، شرارت کر سکتے ہیں، ملک کے اندر بدامنی پھیلا سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں پھیلا سکتے۔ اس لیے یہ طبقہ جو ملک کو ریاست مدینہ سمجھتا ہے اور پھر ریاست مدینہ کے پہلے حکمرانوں اور خلفاء کا احترام کرتا ہے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ کبھی بھی اس میں سازش نہیں کر سکتا۔ لیکن جو لوگ تحریک اسلام کے ان بنیادی لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، وہ تحریک اسلام کے بھی حامی نہیں ہیں، وہ تحریک پاکستان کے بھی حامی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اسلام اور پاکستان کے اس نقشے کو آگے بڑھانا ہے، دنیا تک پہنچانا ہے۔ ایک پرامن پاکستان، ایک مستحکم پاکستان، ایک خوبصورت پاکستان،
ترقی یافتہ پاکستان ہی دنیا کے اندر پیغام امن دے سکتا ہے۔ اپنے ملک میں پرسکون رہنے کے لیے تذکرے کیجئے ان بانیان پاکستان کے، اور تذکرے کیجئے بانیان اسلام کے، اور بتائیے کہ لا الہ الا اللہ کلمے کی بنیاد پہ ملک بنا ہے، وہاں سے یہاں تک چلا تھا، اور آج بھی اسمبلی کی پیشانی پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمہ پہنچانے والے صحابہ کرام تھے، اور انہی کے چاہنے والوں کا یہ کلمہ ہے، ان کے دشمنوں اور مخالفوں کا یہ کلمہ نہیں ہے۔ اس پیشانی بتا رہی ہے پاکستان بتانے والے کون تھے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ اس وقت پاکستان بناتے وقت ایک قوم کی ضرورت تھی، ایک قوم مل کر پاکستان بنائے، اور آج پاکستان مل جانے کے بعد ایک قوم کی ضرورت ہے جو مل کر اس پاکستان کو بچائے۔ اس کے دشمنوں سازشیوں کو پیغام ہے، 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اس آزادی کے دن عزم کیجئے، ارادہ کیجئے، ہم اس ملک کے بنانے والوں اور اس ملک میں رہنے والوں کے لیے ہر وہ کام کریں گے جس سے ملک مستحکم اور مضبوط ہو۔ اور یہ پیغام ہے کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا تھا، ہم لا الہ الا اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے کوششیں کریں گے، جو مدینہ منورہ میں نافذ ہوا تھا وہ یہاں بھی نافذ ہو، اور جو لوگ اس کے نفاذ میں رکاوٹ ہیں وہ در حقیقت بانیان پاکستان سے بھی منحرف ہیں، اور پاکستان سے بھی منحرف ہیں، وہ غداری کر رہے ہیں اسلام کو نافذ نہ کر کے پاکستان سے بھی اور تحریک پاکستان سے بھی۔ ہم نے یہ عزم اس اگست کو کرنا ہے، 14 اگست کو یہ عزم کر لینا ہے، ہم پاکستان کو مضبوط تر بنائیں گے، اور بیانیہ پاکستان لا الہ الا اللہ پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، لا الہ مدینہ طیبہ کی ریاست کے طور پہ ہم لا الہ الا پڑھنے والوں کو، پہنچانے والوں کو سلام عقیدت اس ملک میں پیش کرتے رہیں گے، اور ہم چاہیں گے، ہمارے خواہش ہے اور ہم سب کی خواہش ہے اور سب کی ہونی چاہیے کہ بطرز خلافت راشدہ کا نظام یہاں نافذ ہو، جو مدینہ طیبہ کی اصل روح تھی، اس میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار نمایاں ہے۔ انہی کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کی بھاگ دوڑ ایسے لوگ کے سپرد بھی ہونی چاہیے، اور اس ملک میں وہ نظام نافذ ہونا چاہیے جو انہوں نے دیا تھا، جو مدینہ طیبہ کا وراثت بھی ہے اور مدینہ طیبہ سے ہمیں ملا ہے، تاکہ پاکستان جو پاک آستان تھا، پاک جگہ، مدینہ طیبہ کا ترجمہ حقیقت میں ہم اسے مدینہ طیبہ کا ترجمہ کے طور پہ پیش کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔